ایسا ہے جیسے اس نے لباس نہیں پہنا. تو اللہ رب العالمین روز آخرت ان کو سزا ہی یہ دے گا کہ بے لباس کر دے گا. دوسری بات، میاں بیوی کا رشتہ اتنا قریبی اور اتنا محبت والا اور اتنا قربت والا ہے. قرآن مجید نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس. شارحین اس کی مختلف توضیحات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ لباس کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. گویا میاں بیوی کا حسن ہے اور بیوی میاں کا حسن ہے اپنے اخلاقیات کی وجہ سے. اور دوسرا، لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے. لباس اور جسم کے درمیان پھر تیسری کوئی چیز حائل نہیں ہے. تو گویا میاں بیوی آپس میں اتنا قریبی رشتہ ہے کہ تیسری، لباس آدمی کے جسم کے جتنے عیب ہوتے ہیں ان کو چھپا دیتا ہے. تو گویا اب یہاں تو عورتیں ٹی وی پہ آ کے میاں کی برائیاں کر رہی ہیں اور میاں اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے. جہاں بھی جس جگہ، تو یعنی وہ محبت وہ پنپ نہیں پاتی. وہ جو شریعت بھی، اب اللہ کے رسول نے گھر کا ماحول کیسا بنایا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی، اس وقت بھی میں پانی کا پیالہ پی رہی ہوتی، آدھا پی چکی ہوتی. اللہ کے حبیب فرط محبت میں مجھ سے باقی ماندہ پیالہ لے لیتے اور جس جگہ میں نے لب رکھے تھے اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھ کر باقی ماندہ پانی پیتے تھے. میں گوشت، ہڈی والا گوشت کھا رہی ہوتی، آپ میرے ہاتھ سے فرط محبت میں باقی ماندہ بوٹی لیتے اور وہیں سے اس گوشت کو نوچنا شروع فرماتے جہاں سے میں نے کھایا تھا. یہ ایک محبت اللہ کے رسول نے بتلائی ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی کو ایک چور اور تھانے دار والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، دو دوستوں والا رشتہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ سفر میں اما عائشہ ساتھ ہیں، اللہ کے رسول ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے. آپ فرماتے ہیں عائشہ چلو ایسا، عذرا ہے یعنی خوش طبی کے طور پر، عائشہ ایسا کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں. اب امام الانبیاء سے بڑھ کر سنجیدہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے اپنی گھر والی کے ساتھ وہ ایک رشتہ جو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رکھا. آپ نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نئی میری شادی ہوئی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں آگے نکل گئی اور میں بڑی خوش ہوئی کہ میں جیت گئی. آپ بھی مسکرائے، کوئی بات نہیں. پھر کئی سال گزر گئے، اسی طرح کا پھر موقع آیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے اور ہنستے ہوئے فرمایا عائشہ اب بازی برابر ہوئی، جب تو آگے نکلی تھی اب میں آگے نکلا ہوں. یعنی گھر کے ماحول کو بالکل دوستانہ بنایا ہے. یہاں تو جب میاں گھر میں آتا ہے بچے سہم جاتے ہیں، بیوی ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ بند گوبھی والا منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے کہ کرے تو کیا کرے. تو یہ جو معاملات ہیں کم از کم چلو، یعنی پھول والا منہ نہیں بناتے، گلاب والا نہیں بناتے، چلو پھول گوبھی جیسا بنا لو. دونوں چیزیں جب میاں گھر میں داخل ہو، یہ آپ کے جذبات جو ہیں، اس لیے کہ اتنے سارے لوگ، بند گوبھی والا منہ جو ہے گھر میں تو نہیں بنتا الحمدللہ. اور یہ جب آدمی آئے اور اللہ کے رسول نے دیکھی، اللہ کے رسول نے 4 باتیں بڑی خوبصورت فرمائی. آپ نے فرمایا وہ عورت، ہر بات خوبصورت، وہ عورت کہ جو صلت خمسہ، دن کی جو 5 نمازیں ہیں، اگر وہ عورت یہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، صامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے اگر وہ رکھتی ہے، اور اطاعت بالہا، جس پر سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ تیسری بات ہے جو اللہ کے حبیب نے فرمائی، وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے. جنت. حتیٰ کہ شادی کے بعد عورت پر ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، میاں کی چلے گی. ایسا نہیں ہوتا، مگر ہونا چاہیے، نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے نا. ہم کروائیں گے نا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کروا دیں آپ، یہ نہیں ہوتا. اسی وجہ یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی جھگڑے یہی. ہوتی اسی وجہ سے. جب اللہ کے حبیب کی بات ہی نہیں ماننی تو پھر مسلمان کہلانے کا، مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تیسری بات جو آپ نے فرمائی اطاعت بالہا، اپنے خامند کی بات مانے. چوتھی اور آخری بات آپ نے فرمائی احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی حفاظت کرے. جب یہ 4 کام وہ عورت کر لے گی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے گا. فرمایا جس دن یہ مرے گی اللہ جنت کے 8 دروازے اس پر کھولے گا اور اسے کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْتَ، جس دروازے سے تیرا جی چاہے داخل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں پوائنٹ یہ جو بات ہے نا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی چلے گی، سسرال کی، یہ دونوں طرف آپ نے جو کہا نا نہیں چلے گی، یہ دونوں طرف سے ہے.
مثلا لڑکی کے ماں باپ فل ٹائم لڑکی کو سکھاتے رہتے ہیں یہ کرو، اور ادھر سے بھی جو ہوتے ہیں وہ یعنی ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف کے لوگ لڑکے لڑکی کو خوش دیکھتا ہوا خوش نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑا ہے، حسد ہے اس میں ان میں. بہنوں میں بھی ہوتا ہے، کسی کی بہن کا گھر اچھا ہے تو کسی دوسری بہن کو اچھا نہیں لگ رہا. اپنی بیٹی روز آتی ہے ٹھیک ہے، بہو نہ جائے اپنے میں کہ ایک ہی شہر میں رہتے، اس کو اس کے لیے ہے اس کے لیے نہیں ہے. اور وہ شوہر جو نہیں اب تم آ گئی ہو اب میری اجازت کے بغیر ماں کو ملنے نہیں جاؤ گی، تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے نہیں جاؤ گی اجازت کے بغیر، لیکن اجازت نہ دینا، زبردستی پھر اس روکنا، پہ پھر ضد آ جاتی ہے. یہ ضد آ جاتی ہے. جی ذرا زکوٰۃ کی